الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حاضرین، آج کا سارا موضوع ہے روزے کے اندر روزہ رکھنے واسطے سحری کرنا. سارے دین اسلام کے اندر سحری کو نہ صرف پسند کیا گیا، نہ صرف ان کی اجازت دیتی گئی، نہ صرف ان کی ترغیب دیتی گئی، بلکہ انہیں اتنے سحری کران ہوتے بڑے فضائل بیان کیتے، بڑا برکتہ بیان کیتے. اور شروع اسلام کے اندر سحری کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے. بعد کے اندر رحمت کے اندر وسعت کر دیتی گئی، اور پہلے امتا واسطے بھی جو سحری کرنے کا ٹائم ہے وہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، یعنی وہ صرف مغرب کو لا کے عشاء تک. جو کچھ کھاوے نہ کھا سکتے ہیں، جو کچھ پیوے نہ پی سکتے ہیں. لیکن سارے دین اسلام نے تاکہ ساری رات کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. واقعہ کو جس طرح ہے کہ سیدنا سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول یہ اپنے کھیت جو جے کو راہ آتے ہیں وہ کم کریں گے. انہیں روزہ رکھا ہوا ہے. شام کو جب اپنے گھر واپس تشریف لے کے آئے، آپ نے بیوی کو کھانا پکا کے روزہ افطار کے طور وہ کھانا پکاؤں کے لیے مشغول تھی گئی. تا انہوں کو کیونکہ سارا دن کی تھکن ہے، یہ جو دھاسنے لگے نا نظر آ گئے. کھانا جب تیار تھی آیا تھا ستے پہ ہم نے نظر کی جب ایک بیدار پہ یعنی جاگے انہیں بھی گھر والے نے اٹھایا کھانا پیش کیا. انہیں کھانا کھانا کو انکار کروا دیا تو جائز ہی کہنا کہ بندہ سمجھ گیا یا اشارہ ٹائم سے بھی نہیں اور کھانا تو کیا بھی کیا ہے اس طرح کھانا تو جائز نہ ہوتا ہے. آپ نے یعنی سیدنا سلمہ بن قیس نے روچی دی وہاں کا روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بھی رمضان کے مہینے سے حاضر ہوئے روزہ ضرور رکھے. آپ نے بغیر کھانے پیتے دیا روزہ رکھی، پھر آپ نے دیا روزہ رکھا. روچی دی وہاں آپ نے زیادہ بھوک کا غلبہ کیا، آپ نے نکاحت تاری تھی تو آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے پہ گئی. نبی کریم علیہ السلام کا دل پیغام پہنچا کہ تمہارے غلام کی طبیعت تو ناساز کی گئی کیونکہ انہوں نے روزہ بھی رکھی، کیونکہ روزہ بھی رکھے کھاتا پیتا کہیں نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایسا نازل فرما دیا اور اجازت دے دی تھی کہ آج کے بعد تمہارے واسطے ہمیں مغرب کے بعد شام کے لیے عشاء کے بعد شام کے لیے ساری رات کو کھانا کی اجازت ہے. یہ مطلب ہے کہ سارے طرح کھاتی پیتی رکھے، مطلب ہے کہ کھانا پینے کی اجازت دے دی تھی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. نہ صرف اجازت دے دی تھی گئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی. فرمایا تسحروا فإن في السحور فإن لكم في السحور برکۃ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا سحری کرو، کھاؤ پیو، تمہارے واسطے سحری کے اندر برکت ہے. امام بخاری نے یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قلت ہے. یہ ایک بڑی حدیث کو بیان کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کر کے عبداللہ ابن عباس نے حدیث کو نقل کی تھی اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ نے یہ حدیث کو درج کی تھی. فرمایا سحری کر کے روزے دے اوپر طاقت حاصل کرو اور یوں کو ظہر کے درمیان تھوڑی دیر 15-20 منٹ سام کے رات دے قیام دے اوپر مدد حاصل کرو جے کو کیلولا آتا ہے. تو سوال کی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سحری کی نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ ترغیب دی تھی کہ یہ برکت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی حدیث کو فرمایا. یہ حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی تھی اور امام طبرانی نے موجم میں کبیر کے اندر لکھے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ ترے کھانے دا اللہ حساب کرتا ہے. سبحان اللہ. جیڑا کھانا پینا سحری کے وقت کھاتا بنے، جیڑا کھانا پینا افطار کے وقت کھاتا بنے، اور جیڑا کھانا پینا مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کرے گا. ایک بڑی حدیث کریمہ یہ حدیث کو امام طبرانی نے کرتے تھے. سیدنا سلمان فارسی کے انہوں نے روایت کی تھی. فرمایا ترے چیزاں دے رہے ہیں وہ انہوں کے اندر برکت ہے. سحری کے اندر برکت ہے اور شریف کے اندر جڑا سالن کے اندر تھوڑا بہت روٹی دے چاند گھناس ہٹ کے مد دے بنایا وجے ای کو جو اساں اپنی بولی دے چوری آتے ہیں جڑا اے مد کے کھادا وجے یہ شریف کے اندر برکت ہے اور جماعت کے اندر بھی برکت ہے. ایک بھائی حدیث وہ بھی امام طبرانی نے روایت کی لیکن یعلا بن مرہ کو روایت کی.
نبی کریم علیہ السلام فرمایا ترے چیزوں کو اللہ پاک بڑا پسند کرتے کہ سحری میں تاخیر کرے، افطار میں جلدی کرے، اور جماعت میں نماز پڑھ کے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے. یعنی سحری جلدی تاخیر کرنا یہ مطلب نہیں کہ آخری 5 منٹ میں بندہ روٹی پانی کھاوے، نہیں مطلب آدھا گھنٹہ وہاں پہ ہوئے تقریباً بندہ سحری شروع کر دے. اور افطار یہ مطلب نہیں کہ آج یوں گاندھا ہوتا ہے بندہ پہلے شروع نہیں، یوں رہ گئے 1-2 منٹ کے لیے مطلب گزر گئے بڑھ بندہ افطار کرے. نہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور ان حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ ساری کا لقمہ ہے کہ وہ ساری کی بغیر روزہ رکھیں اصلا ساری کر کے روزہ رکھیں. یہ نہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری کل دی کل ہمارے واسطے برکت ہے، ساری کی ساری برکت ہے، ساری کرانا چھوڑا ہے، ساری ضرور کرا ہے. اگر کہ ایک گھوٹ پانی بھی گنو تے بھاوے ایک لو کھجورا کھا گنو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان دے فرشتے ساری کران والے لوگ تے درود بھیجے نے. درود کا ایک معنی ہوتا ہے رحمت. اب فرشتے رحمت بھیجے نے، انہاں کو رحمت یہی کہنا مطلب رحمت کی دعا کرے. اور اللہ پاک رحمت جو مالک ہے، رحمت والا رب ہے. فإن ربكم ذو رحمة واسعة فربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة ورحمتي واسعت كل شيء. رب رحمت والا رب رحمان رحیم ہے. اونی رحمت بھیجا کا مطلب ہے کہ سارے دل دے اوپر سکون نہ دے، اطمینان نہ دے. یہ اللہ کی رحمت بھیجا کا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالی تاکہ وہ ساری دے برکت عطا فرمائے. بہت سے برکت سماعت کرنے کہ سارے کھانے دی حساب کی، سارے کھانے برکت ہے، سارے دے انہوں نے درمیان دوجہ دے درمیان فرق ہے. اللہ تعالیٰ رحمتہ نازل کریں گے. لیکن ایک چیز کی آخر وضاحت بڑی ضروری ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ سحری کے بغیر بھی روزہ اچھی میں دے. سحری کے فتح اپنی جگہ پہ اگر طرح ایسا ٹھیک ہے کہ بندے کی آنکھ نہیں کھلی تو بندہ کھاتے پیتے بغیر بھی روزہ رکھنا چاہے گا رکھ سکتے. بلکہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہے کیا رکھنا بولتے تمام شاہد میں کوئی اشارہ فاجہ تو اللہ فرمائے جو رمضان کا مہینہ پاوے ضرور روزے رکھے. ہاں یہ ہے کہ سحری کران یا برکتاں تو محروم چیزیں ساری سنت ہے. لیکن اگر نہیں کھا سکا تو ساری پیتے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے. جیسا کہ روایت کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام جب گھر تشریف کے کیا نہیں چار پاک کی سرکار آنے لگا تو آپ پوچھتے ہیں گھر کو کھاون کی والی چیز موجود ہے. اگر کوئی چیز کھاون کی والی موجود ہو گیا تو سرکار کو پیش کی کہ آپ تناول فرمائیں نوش فرمائیں. اگر کوئی چیز گھر کی کھاون کی والی موجود نہ ہو گیا گھر کے اندر تو حضور فرمائیں جا روزہ. اتو ثابت کی کہ ساری چیزیں بغیر بھی روزہ کیا مطلب ہے. بلکہ جو ہمیں کوئی بیان سے شروع سے ایک واقعہ سنا ہے نا سلمہ بن قیس کا اون جتنی دلیل ملتی کہ انہوں نے جہاں کھانے پیتے بغیر روزہ رکھا. تو ہی معلوم کی کہ ساری کرنا کوئی فرض نہیں کہ اگر شرط نہیں کہ اگر کوئی ساری نہیں کر سکا تو ہم روزے نہیں کیا نہیں. یہ ہے کہ بچ کر معلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ تمام روزے رکھنے کی اور کوئی ساری سحری مس نہ کی سحری دعا بھی قبول کی. آمین بجاہ النبی وما علینا الا البلاغ المبین.